اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما انتم تعلمون انا ادرس عن حیات الامام الشافعی و خدماته. هذا الدرس وهو يشير إلى شخصيته الجبارة وخدماته العظيمة في هذا الدرس. كما أنتم سمعتم التراجم والتوضيحات لهذا الدرس للمقتبسين الأولين. اليوم أنا أدرس من قال الشافعي قدمت على مالک بن انس. شافعی کا یہ کہنا ہے کہ میں مالک بن انس کے پاس آیا. وقد حفظت المعطا، اور معطا اس وقت پورے طریقے سے مجھے حفظ تھی. فقال لی احضر من یقرأ لک، کہتے ہیں کہ کسی اور شخص کو لے آؤ جو کہ معطا کی قراءت یا تلاوت کر سکے. فقلت انا قارئ، کہ میں خود قاری ہوں. فقرأت علیہ المعطا حفظا، اور میں نے پوری معطا کو زبانی سنا دیا. فقال ان یکو احد یفلح فہذا الغلام، اگر میں کسی شخص، کسی نوجوان کی کامیابی کی ضمانت لے سکتا ہوں تو یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا نوجوان ہے. وکان سفیان بن عیینہ اذا جاءه شیء من التفسیر او الفتیہ التفت الى الشافعی. سفیان بن عیینہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ تفسیر قرآن کے بارے میں یا کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ چاہا جاتا تو میں اس وقت امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوتا. فقال، اور انہوں نے یہ کہا کہ سلو حاصل غلام، لوگوں سے یہ کہا کہ اس آدمی سے، یہ جو نوجوان سا ہے، اس سے پوچھو. وقال الحمیدی سمعت زنجی بن خالد یعنی مسلم یقول للشافعی افتی یا ابا عبداللہ فقط آن لکا ان تفتئا. کہتے حمید نے یہ بتایا ہے کہ زنجی بن خالد سے مجھے یہ پتہ لگا ہے، جن کا نام مسلم ہے، وہ شافعی سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم اتنی حیثیت کے، اتنے علم کے، اتنی فقہ کے مالک ہو گئے ہو کہ تم اب فتویٰ دینے کا آغاز کر دو. وہ ابن 15 سنہ، اور اس وقت ان کی کل عمر 15 سال تھی. وقال محفوظ بن ابی توبہ البغدادی رأیت احمد بن حنبل عند الشافعی فی المسجد الحرام فقلت یا ابا عبداللہ هذا سفیان بن عیینہ فی ناحیۃ المسجد یحدث. فقال ان هذا یفوت وذاک لا یفوت. اور کہتے ہیں کہ محفوظ بن ابی توبہ البغدادی نے کہا کہ میں نے احمد بن حنبل کو امام شافعی کے پاس مسجد حرام میں دیکھا. فقلت، میں نے یہ کہا یا ابا عبداللہ، حاذا سفیان ابن عیینہ
کہتے ہیں کہ یہ سفیان بن معینہ ہیں جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں درس حدیث دے رہے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان ھذا یفوت و ذاک لا یفوت، کہتے ہیں اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو چلے گا، لیکن وہ چیز فوت ہو جائے کہ امام شافعی کا درس، ان کا لیکچرز فوت ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ بہت اچھا نہیں ہوگا۔ وقال ابو حسان الزیادی، کہتے ہیں کہ ابو حسان الزیادی کا کہنا یہ ہے کہ ما رأیت محمد بن حسن يعظم احدا من اہل العلم تعظیمہ للشافعی، کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن کو یہ دیکھا کہ اہل علم میں سے وہ اس وقت اس طریقے سے کسی کی تعظیم نہیں کرتے تھے جتنی کہ امام شافعی کی وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُ يَوْمًا فَلَقِيَهُ، ایک دن وہ چلے اور آ کر امام شافعی سے ملاقات کی۔ وَقَدْ رَكِبَ محمد بن الحسن فرجع محمد إلى منزله وخل به يومه إلى الليل، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ محمد بن حسن سواری پر سوار تھے، اور کہتے ہیں کہ محمد اپنی منزل کی طرف، اپنے گھر کی طرف چلے، اور دن بھر ان کے ساتھ، یہاں تک کہ رات ہو گئی، شام ہو گئی، بالکل تنہائی میں ان کے ساتھ رہے۔ وَلَمْ يَأْذَنْ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ، اور اس پورے دن میں کسی کو امام شافعی کے پاس آنے نہ دیا۔ والشافعی اول من تکلم فی اصول الفقہ، کہتے ہیں کہ امام شافعی پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہی اصول کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ وہو الذی استنبطہ، اور کہتے ہیں کہ امام شافعی کی شخصیت ایسی ہے جو مسائل کے سلسلے میں استنباط کرتے ہیں۔ وقال ابو الثور، اور ابو الثور کا یہ کہنا ہے کہ من زعم انہ رأى مثل محمد بن ادریس فی علمہ وفصاحتہ ومعرفتہ وثباتہ وتمکنہ فقد کذب۔ ابو الثور کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ علم کے مسئلے میں، فصاحت کے موضوع پر اور علمی معلومات کے سلسلے میں، اور جو ان کو علم میں ثبات اور تمکن حاصل ہے اس لیول سے دیکھا جائے، تو ان تمام میدانوں میں محمد بن ادریس کے قد کے برابر کوئی بھی شخص ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ کان منقطع القرین فی حیاتہ، جب ہم امام شافعی کے معاصرین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام شافعی معاصرین میں بالکل ایکتا تھے، اکیلے تھے۔ فلما مضى لسبیلہ لم یؤتس منہ، اور کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے آخری سفر پر جا رہے تھے تو اس جیسی مثال دے کر ہم کسی شخص کو پیش کریں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ وقال احمد بن حنبل ما احد ممن بيده محبرة او ورق الا للشافعی فی رغبته منۃ، کہتے ہیں کہ آج اگر ہمیں کسی شخص کے سامنے دوات نظر آتی، اگر آج کسی شخص کے سامنے دوات ہے یا کسی شخص میں لوح قلم ہے، تو آپ یہ جانیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے امام شافعی کا رہین منت ہے۔ وکان الزعفرانی یقول، اور زعفرانی کا کہنا یہ ہے کہ کان اصحاب الحدیث رقودا حتی جاء الشافعی فایقظهم فتیقظوا، اور امام زعفرانی کا کہنا یہ ہے کہ جہاں تک حدیث کا مسئلہ تھا، کہتے ہیں کہ حدیث کے تئیں بڑی پامالی تھی،
بڑی خاموشی تھی، لیکن امام شافعی کے آنے کے بعد حدیث کے میدان میں عجیب قسم کی بیداری ہوئی اور بہت سارے حدیث کے موضوع پر، حدیث کے فیلڈ میں کام ہونے لگے۔ انتم قرأتم وانا فسرتم وأوضحت هذه الأقاويل وهي جاءت أمامنا في المصنفات من قبل العلماء ومن قبل التابعين ومن أهل الأدب والشعر أن الشافعي له شخصية طويلة، شخصية منقطع النظير، شخصية لا شيء مثله في أي أدب من الآداب العلمية الأكاديمية. لا شك فيه، أنا وجدت كثيرا من المعلومات، وأنا وجدت كثيرا من المعارف أن بهذه السطور بهذا الدرس. ولا شك فيه أن الإمام الشافعي ترك كثيرا من المآثر، كثيرا من المفاخر، وكثيرا من المحاسن في الأدب وفي الأخلاق وفي الشعر وفي الحديث وفي معرفة الكلام. حينما هذا السؤال يجي أمامكم أن تكتبوا شيئا حول الشافعي وحول علمه وحول غزارته وحول فصاحته، تو أنتم تقدرون أن تكتبوا شيئا وكثيرا بضوء هذا الدرس. هذا الدرس، هذه السطورات وهذه الاقتباسات تقدم كثيرا من الأضواء، كثيرا من التفاصيل، وكثيرا من التفاصيل عن حياة الإمام الشافعي. فأنا ألتمس من الطلبة، فأنا ألتمس من الطالبات، وفأنا ألتمس من الدارسين ومن القارئين لهذا الدرس أن تدرسوا هذا الدرس بالنظر الغائر، بالنظر العميق. أي شخص حينما هو يدرس أي كتاب، أي درس، وأي شعر، وأي تفسير بالنظر العميق، فهو يجد كثيرا لازما عن التفاسير الأخرى وعن التفاسير عن حياة الإمام الشافعي. فأنا أذهب إلى الختام بعض هذه الأصوات، بعض هذه السطور، وأنا أريد منكم حينما أنتم تقدم أي سؤال، تو أنا حاضر لكم للإجابة على الجواب. شكرا بعد هذه الكلمات.